السلام علیکم. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ اور کالا باغ ڈیم کا شوشہ. حقائق کیا ہیں؟ جذباتی داموں اور حقائق میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلے ہم اس بات سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، جیسا کہ میں نے ایک سابقہ پروگرام میں بھی عرض کیا کہ پاکستان کا المیہ ہے کہ پاکستان میں آئین کی حکمرانی بھرپور کوششوں کے باوجود کبھی نہ ہو سکی. فوج کی وہ مداخلت ایڈمنسٹریشن کے معاملات میں جو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے دور میں تھی کہ فوج ہی سارا نظام چلائے گی، تقسیم ہند کے بعد بھارت کے اندر تو سیاسی قیادت اتنی مضبوط تھی کہ اس نے فوج کو بطور ایک گورنمنٹ کے ونگ کے ایک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ رکھا، اس کو مضبوط بھی کیا، فوج کو عزت بھی دی، لیکن ان کو کبھی بھی سیاست میں مداخلت کا یا ایڈمنسٹریٹو معاملات میں مداخلت کا کبھی بھی موقع نہیں دیا. بھارت کی پالیسی بھارت کے سیاستدان ہی بناتے رہے. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی محمد علی جناح بہت جلد اس دنیا سے چلے گئے. لیاقت علی خان 3-4 سال کے اندر ان کا بھی خاتمہ کر دیا گیا. پاکستان کے اندر پولیٹیکل لیڈرشپ شروع دن سے ہی کمپرومائز ہونا شروع ہو گئی اور فوج نے اپنا عمل دخل جاری رکھا. سیاست میں اس مداخلت کی جو تازہ ترین صورتحال پچھلی چند دہائیوں میں دیکھنے میں آئی وہ یہی تھی کہ جمہوری قوتیں اگر کسی طرح سے اپنے لیے کوئی راستہ یا جگہ بنا بھی لیں تو جو بھی فوجی چیف، آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ اپنے تسلسل کے لیے یا تو وہ حکومت میں براہ راست آ جاتا ہے مارشل لا نافذ کر کے، یا پھر پیچھے رہتے ہوئے راول پنڈی میں بیٹھ کر پاکستان کے ایڈمنسٹریٹو معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے کر آگے چلتا ہے. فورن پالیسی تو کبھی بھی عام سویلینز کے ہاتھوں میں نہیں آنے دی گئی، خصوصاً وہ ممالک جو کہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں اسٹریٹجیکلی، چاہے وہ افغانستان ہو، ایران ہو، انڈیا ہو یا امریکہ کے ساتھ تعلقات ہوں. مکمل طور پہ فوج جو ہے وہ خود سے اور آئی ایس آئی کے ذریعے اس کے اوپر اپنے معاملات رکھتی ہے. سب سے بڑا المیہ پاکستان کا یہ ہوتا ہے جیسے ہی کوئی آرمی چیف ریٹائر ہونے کی طرف جاتا ہے تو وہ اس وقت پاکستان کے اندر ایک بحران کی کیفیت پیدا کرتا ہے. پہلا سال وہ کسی نہ کسی طرح سے گزارتا ہے اور پھر دوسرے سال میں وہ یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ اب میں نے آگے کنٹینیو کیسے کرنا ہے. اگر تو حکومت اس کے ساتھ معاملات صحیح لے کر چل رہی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اس کو ایک گرین سگنل مل جائے کہ وہ کنٹینیو کرے گا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ حکومت وقت کے خلاف ایک سازش شروع کر دیتا ہے. یہ سازش اس طرح کی نہیں ہوتی کہ وہ کوئی ڈرانے دھمکانے کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ اوور آل ملک کو کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ملک کی اکانومی کولیپس کر جائے، وہ کوشش کرتے ہیں ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر گر جائے. پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے تو بھلے پہنچے، لیکن میرا جو تخت اور تاج ہے وہ سلامت رہے. موجودہ صورتحال میں ہم نے دیکھا اور یہی ہوتا رہا کہ پاکستان کے اندر جب آرمی چیف کا 1 سال گزرا، پاکستان کے اندر کیوس کریٹ ہونا شروع ہو گیا، گڑبڑ ہونا شروع ہو گئی، بم دھماکے شروع ہو گئے، بارڈر کے اوپر فائرنگ شروع ہو گئی اور یہ کوئی نہ کوئی فضول ایشو، کوئی نہ کوئی فضول شوشہ چھوڑا گیا تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف جائے اور کوئی شخص یہ سوال نہ اٹھائے کہ بادشاہ مکرم آپ کا ایک ٹینیور ہے. یہ کوئی بادشاہت نہیں ہے، کہنے کو یہ ایک جمہوری ملک ہی ہے اور اس کا ایک آئین ہے، اس کے قانون ہے، اس کے ایک ضابطے ہیں، اس کے جتنے بھی جو ڈپارٹمنٹس ہیں، ادارے ہیں، ان میں ہر طرح سے ایک رول اور ریگولیشن ہیں. اور جو فوج کا قبضہ ہے ملک کے اوپر، پارلیمنٹ کو جو کنٹرول کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پارلیمنٹ سے کنٹرول کر کے آپ کوئی بھی قانون جو ہے وہ بنوا لے. پارلیمنٹ کی مدت خود اپنی ایک 5 سال کی مدت ہوتی ہے. کیا پارلیمنٹ یہ قانون بنا سکتی ہے کہ ہماری مدت اس مرتبہ 10 سال ہے؟ جو لوگ جمہوری ویلیوز کی یا قانون سازی میں پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، وہ اس بات کا جواب دے نا کہ ایک جو اکثریتی پارٹی ہے، فرض کریں اس کے پاس 2/3 میجورٹی بھی ہے، اور وہ یہ قانون بنانے کی کوشش کرے یا آئین میں ایسی ترمیم کی کوشش کرے کہ اس وقت جو وزیر اعظم ہے یہ اگلے 10 سال جاری رہے گا. پوری دنیا کے اندر اب تک کی جو کانسٹیٹیوشنلزم ہے، کبھی بھی آپ کو یہ چیز جو ہے اس کو آپ جمہوریت یا پارلیمنٹ کی بالادستی کے معنوں میں نہیں لیں گے. یہ غلط چیز ہوگی، اس کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. کوئی بادشاہ جو اوپر بیٹھا ہے وہ کہ جی میں نے یہ لکھا ہوا ہے اور میری اب اتنی ہو جائے، بالکل قبول نہیں ہوتا.
ایک قانون سازی کا ایسا عمل جو کہ غیر مکمل پارلیمنٹ سے کروایا گیا. میں نے بار بار کہا کہ ممبران پارلیمنٹ نے باہر آ کر یہ کہا کہ ہم سے زور زبردستی ووٹ دلوائے گئے. ایسے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے آئی ایس آئی کے ایجنٹس اور ڈبل ایجنٹس مسلسل کیمپین کرتے ہیں. اس کا کیمپین کا طریقہ کار اب آئی ایس آئی کا جو ہے وہ ایک پورا نیریٹو بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. کچھ لوگ تو براہ راست جو بھی ان کا نقطہ نظر ہے وہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں, اس کے حق میں دلیلیں دیتے ہیں. ایک دوسری طرف یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ سامنے آتے ہیں, وہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں, گندی گندی گالیاں دیتے ہیں, تنقید نہیں کریں گے, کوئی مثبت تنقید یا کوئی ڈاکومنٹس بیسڈ یا ڈیٹا بیس تنقید نہیں کریں گے, وہ گالیاں دیں گے, گندی گالیاں, لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے. اٹینشن سیکر ہوتے ہیں یہ لوگ. اب جب توجہ ان کی طرف آتی ہے تو وہ فوج کو گالیاں دیتے ہیں, آئی ایس اے کو گالیاں دیتے ہیں, کسی ایشو کے اوپر بات نہیں کرتے. لیکن جو اصل ایجنڈا ہوتا ہے, جو اس دن کا اصل ایجنڈا ہوتا ہے, اس وقت کا جو اصل مقصد ہوتا ہے فوج کا, وہ حاصل کرنے کے لیے وہ ہر طرح فوج کی مدد کرتے ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہوں گے آئی ایس آئی کے ڈبل ایجنٹس بار بار یہ لکھتے ہیں کہ آرمی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ 2025 نومبر میں نہیں 2027 میں ختم ہونی ہے کیونکہ ایک قانون پاس ہوا تھا. ارے بھائی کون سا قانون؟ پارلیمنٹ نامکمل ہے, لوگ باہر آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے زبردستی ووٹ دلوایا گیا. یہ کوئی مذاق ہے؟ ملک کو اس طرح سے کھلواڑ کرنا آئین کا کے ساتھ, یہ کوئی بات نہیں, کسی بھی صورت میں بات نہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے آرمی چیف کی مدت کا موقع آتا ہے تو اس طرح کے بڑے بڑے شوشے چھوڑ دیے جاتے ہیں, لوگوں کو بحثوں میں الجھا دیا جاتا ہے اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر, تاکہ ایک ملک کے اندر کیوٹک سچویشن ہو اور کوئی بندہ بھی آرمی چیف کے جانے کی بات نہ کرے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں سے کالا باغ ڈیم کا ایک نقطہ جو ہے وہ دوبارہ اٹھایا گیا ہے. اسی ملک میں ہم نے یہی چیزیں سیکھی جو کہ معاشرے میں اور پنجاب کے مختلف شہروں میں ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئیں, جو کہ ایک کلچر ہے کہ آپ کسی بھی جگہ پہ ہوں پاکستان کے اندر تو ایک نفرت جو ہے وہ آپ کے ذہنوں میں نسل کی بنیاد پہ, زبان کی بنیاد پہ, بعض اوقات فرقے کی بنیاد پہ دوسروں کے بارے میں بھری جاتی ہے, مذہب کی بنیاد پہ دوسروں کے بارے میں بھری جاتی ہے, جو کہ بڑا انفارچونیٹ فیکٹ ہے. اور یہ ان ایشوز میں سے ایک ایشو رہا ہمیشہ, جس کے بارے میں کالا باغ ڈیم کے حوالے میں ہمیشہ سے بات ہوتی رہی, اور ایک خاص نیریٹو جو بھی پنجاب کے اندر چلتا ہے, ہم بھی اسی کے اوپر تقریریں کیا کرتے تھے. لیکن انسان کو سمجھ آتی ہے, ایشوز کی سمجھ آتی ہے, وقت لگتا ہے سمجھ جاتے ہوئے, اور جو حقائق ہیں وہ بالکل جذباتیت سے مختلف ہوتے ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو کالا باغ ڈیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اس وقت لوگ, جو کہ ایجنسیوں نے صاف ظاہر ایک شوشہ چھوڑا ہے, جو بھی لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ ایجنسیوں کے کہنے پہ کر رہے ہوں, لوگوں کی اپنی رائے ہے, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ رائے یا تو ذاتی مفاد پہ مبنی ہے, یا وہ اپنے علاقے کا سوچ رہے ہیں, اپنے ریجن کا سوچ رہے ہیں, وہ ایک لمحے کو بھی پاکستان کا نہیں سوچتے. میں نے ہمیشہ عرض کی ہے کہ میں پنجابی ہوں, لیکن مجھے پھر پاکستان کی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اگر میں دعوے کرتا ہوں جی میں پاکستانی ہوں, ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم خود کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مختلف قومیتوں کا ایک گلدستہ ہے, ساری قومیں برابر ہیں اور سب محبت کے قابل ہیں. ہمیں اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سب کے حقوق ہیں. اگر کسی وسائل کے اوپر ہم زور زبردستی قبضہ کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں اس پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور باقیوں کو اس سے اگنور کر دیں. یہ پاکستان سے غداری ہوتی ہے, اس طرح کی سوچ رکھنا, irrational سوچ, جذباتی سوچ. اور کوئی آپ کے سامنے حقائق پیش کرے تو الٹا اس کو جذباتی کہہ دیتے ہیں. حد تو یہاں تک ہو گئی ہے. ہم بات آگے شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ کالا باغ ڈیم کے حوالے سے جو لوگ تعویلیں گھڑ رہے ہیں, دلیلیں گھڑ رہے ہیں, خصوصاً جو جس طرح شریف فیملی کے لیے کام کرنے والے جو لوگ ہیں, جو عمومی طور پہ مطلب آپ کو پتہ ہے کہ نفرت انگیزی پھیلانے کی بات کرتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہ گالیاں نکال رہے ہیں سندھی لوگوں کو, اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو پانی اب آ رہا ہے پورا پنجاب ڈوبا ہوا ہے, اور یہ پانی جو ہے یہ ضائع ہوگا, اب تمہارے سندھ میں آئے گا تو یہ ہو جائے گا. پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا بار اور بھی لوگ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ پانی آ رہا ہے اور یہ پانی جو ہے نا یہ بچایا جا سکتا تھا, اگر ڈیم ہوتا, کالا باغ ڈیم ہوتا تو یہ مطلب ہے کہ پانی بچ جاتا. ایک یہ چیز ہے کہ جو دریا کا سیلاب کا پانی آتا ہے وہ کالا باغ ڈیم کے ذریعے روکا جا سکتا ہے, یہ ایک نقطہ ہے. دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب کالا ڈیم بن جائے گا تو بہت ساری زمین جس کو پانی میسر نہیں ہے, یہ پانی میسر نہیں ہے کہاں اور کیوں نہیں ہے,
اس کے اوپر ایک علیحدہ پورا موضوع ہے, اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے, اور کن کن علاقوں کو میسر نہیں ہوتا اور کیوں نہیں ہوتا اور کب سے نہیں ہوتا, بہت طویل موضوع ہے, اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن یہ دعویٰ کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں علاقوں میں, ڈسٹرکٹس میں جہاں زمین جو ہے وہ قابل کاشت بنائی جا سکتی ہے تو وہاں پانی پہنچے گا تو زراعت کی ترقی ہوگی ان علاقوں میں. اس میں زیادہ تر صاف ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ ساؤتھ پنجاب کے شہروں کو ہوگا. ایک صرف اس میں ڈیرہ اسماعیل خان شاید آتا ہے کے پی کے کا, اسی لیے مطلب وہ جن لوگوں کا فائدہ ہے وہ اپنے مطلب فائدے والی بات, جس کا جہاں فائدہ ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے. اور ایریگیشن, اور تیسرا اس کا کہتے ہیں جی کہ ایریگیشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جو پانی کا بہاؤ ہے اس پہ ایک کنٹرول قائم کیا جا سکتا ہے کہ ضرورت کے مطابق چھوڑا جا سکتا ہے. اور جو سب سے اہم نقطہ مطلب پہلا سیلابی پانی کو روکنا کہ جو سیلاب آ جاتے ہیں اور پھر اس کو آپ کالا باغ ڈیم میں ذخیرہ کر لیں. دوسرا یہ کہ ایریگیشن ہو جائے گی, پانی پہ کنٹرول ہوگا. اور تیسرا یہ کہ جی ہم بجلی بنا سکیں گے. تو ہم اس پہ ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں اور حقائق کی روشنی میں کرتے ہیں, جذباتیت کو ایک طرف رکھتے ہوئے. آپ اس وقت اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کوشش کر کے ایک جو دریا ہیں ان کا ایک میپ بنانے کی کوشش کی ہے, ان کی جیوگرافیکل سچویشن کے حوالے سے. تو یہ میں نے بنایا ہے, تو اس میں تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے, فاصلہ کم زیادہ ہو سکتا ہے, لیکن سچویشن یہی ہے. اگر آپ غور سے دیکھ رہے ہوں تو سب سے اوپر سندھ لکھا ہوا ہے, اور اورنج کلر کی جو لائن ہے وہ نیچے کو آ رہی ہے. اور آپ کے لیے میں نے یہ 2 ریڈ سرکل بنا کر بتایا ہے کہ یہ کالا باغ ڈیم کا مجوزہ مقام ہے دریائے سندھ کے اوپر, میاں والی کے قریب. یہ ایک چھوٹا سا ایریا ہے کالا باغ, وہاں پہ تو اس کی بنیاد پہ اس کو کالا باغ کہا جاتا ہے. یہ لائن نیچے آتی ہوئی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ہی لائن پھر آگے کو جاتی ہے, اور یہ دریائے سندھ ہے. باقی جو ہے وہ سارے دریا اس میں اس ایک نقطے پہ آ کے مل جاتے ہیں. اب ہم یہ سندھ دریا, اس کے اوپر مجوزہ جگہ ہے, اور یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے. اب اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جہلم کے شہر کے قریب سے ایک طرف آپ کہہ لیں کہ یہ داخل ہو رہا ہے بلو کلر کی لائن میں, اور یہ دریائے جہلم ہے. اس کی گزرگاہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ کیسے آگے کی طرف جا رہا ہے, تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پانی کالا باغ ڈیم کی طرف, اوپر کی طرف, یہ کسی صورت میں بھی نہیں جا سکتا. سب سے اہم بات جو سمجھنے کی ہے, جو لوگوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش لوگ کرتے ہیں, میں یہ بھی معلوم ہے کہ میرے سننے والے جاننے والے بہت زیادہ اس چیز کو جانتے ہیں, لیکن بہرحال ایک اس کی یہ ڈسکرپشن ضروری ہے کہ جب سیلاب آتا ہے تو یہ جو بارڈر والا ایریا ہے جہاں سے یہ پاکستان کے اندر انٹر ہو رہا ہے, جہاں پہ جہلم کا لفظ لکھا ہوا ہے آپ کو سامنے, اس کے اندر جیسے تو یہیں سے سیلاب پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. پہلی بات, اگر کوئی کہہ بھی دے کہ یہاں سے کوئی نہر نکال کے ہم ادھر کو لے جائیں گے, تو بات یہ ہے کہ یہ تو یہیں سے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. سیلاب تو یہاں پہ ہوتا ہے, یہ کبھی بھی نہیں جا سکتا کالا باغ کی طرف. اب یہ جہلم میں مین آپ کو پتہ ہے سیلاب آیا. اس کے علاوہ جو چناب ہے وہ سیلاب ہے وہ چناب میں آیا. چناب میں جب داخل ہوتا ہے تو آگے پہلا شہر اوپر کی طرف گجرات ہے, نیچے کی طرف سیالکوٹ ہے, سیالکوٹ پہلے آ جاتا ہے. تو چناب جیسے ہی انٹر ہوگا, جب سیلاب کا پانی ہوگا زیادہ ہوگا, تو یہ پانی آس پاس کے علاقوں میں داخل ہوگا. یہاں پہ آپ یقین مانیں, میری بات نہ سنیں آپ, یہاں پہ اگر آپ کو چاہیں کہ ڈیم بنائیں تو یہاں پہ آپ ڈیم نہیں بنا سکتے. چھوٹے چھوٹے ڈیم چند جگہوں پہ ضرور بنا سکتے ہوں گے جو بنائے بھی جانے چاہیے. اصل بات ہی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے BCO ڈیم بنے, وہ کسی بھی بڑے ڈیم سے بہت زیادہ فائدہ دیں گے, اور جو مقصد ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہوگا. صرف جو ضد اور عصبیت پسندی اور بغض کی بنیاد پہ دوسروں کو سبق سکھانے کے لیے یا نیچا دکھانے کے لیے جو سوچ ہے وہ منفی سوچ ہے, اور پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہے. اور اس کی مقصد, اس کی وجہ یہی ہے کہ صاف ظاہر ہے کہ اب وہ وقت آ رہا ہے نومبر والے وقت کی وجہ سے وہ پورا پروپیگنڈا جو ہے وہ سارے لگے ہوئے ہیں, ISI کے ایجنٹس بھی, ڈبل ایجنٹس بھی, کہ جی 2027 میں. لیکن مسئلہ یہ ہے, یہ ایشو ہے کہ وہ نومبر 2025 میں ہے, اور وہ 3 سال کے لیے تھی. قانون سازی غلط طریقے سے ہوئی تھی, سب کے سامنے, کسی کو پٹیشن تک فائل کرنے نہیں دی گئی, پوری عدالتیں جو تبدیل کر دی گئی, ہائی کورٹ تبدیل ہو گئی, سپریم کورٹ تبدیل ہو گئی, اور ادھر سے پروپیگنڈا شروع کروا دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ چناب کا پانی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ گرین لائن ہے جہاں چناب لکھا ہوا ہے, یہاں سے پانی نیچے آ رہا ہے, اور آپ کے سامنے جس جگہ پہ وہ گزر رہا ہے وہاں پہ سیلاب کی صورتحال ہے. آپ یہ بتائیں مجھے کہ یہاں سے پانی جو ہے وہ کالا باغ کی طرف کیسے جائے گا؟ آپ خود سوچ لیں, خود اس کے اوپر ریسرچ کر لیں. آگے چلتے ہیں. چناب سے اگر نیچے آئیں تو
یہ یلو کلر کی جو لائن ہے یہ بیسیکلی راوی انٹر ہو رہا ہے، اور اس کے آگے صاف ظاہر ہے کہ جو مین شہر ہے وہ آگے لاہور ہوتا ہے. اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اوپر والے 3 دریا جن کے میں نے نام لیے، سندھ، جہلم اور چناب، تو یہ جو سندھ طاس معاہدہ، انڈس واٹر ٹریٹی، اس کے تحت جو ہے ان کے پانیوں پہ پاکستان کا حق تسلیم کیا گیا تھا. اور جو راوی، بیاس اور ستلج ہیں ان کے پانیوں پہ بھارت کا حق تسلیم کیا گیا تھا. تو یہ جو راوی اور جو ستلج ہیں، جو بیاس ہے وہ یہ ریڈ کلر کی لائن ہے، یہ تو انڈیا کی باؤنڈری کی طرف ہی رہتا ہے، پاکستان کی طرف آتا ہی نہیں، جو پاکستان کے اندر نہیں آتا مطلب. اور جو راوی ہے وہ آپ کے سامنے پاکستان میں گزرتا ہے اور مطلب آگے نیچے ساؤتھ تک جاتا ہے، لیکن اس کے یہ عموماً خشک ہوتا ہے کیونکہ بھارت اس کا پانی استعمال کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جو ستلج ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب سے نیچے والی جو لائن ہے یہ آ رہی ہے، اور یہ سارے ساؤتھ پنجاب سے گزرتا ہے، اور اس کا پانی بھی ہم نے دے دیا بھارت کو. اور اس میں بھی جب سیلاب کے موقع پہ پانی آتا ہے. اب آپ اوپر دیکھیں راوی میں جو سیلاب آیا ہے اس کو آپ یہاں سے اٹھا کے کالا باغ ڈیم کے مغرب تک کیسے لے کے جائیں گے؟ راوی میں سیلابی صورتحال جو لاہور میں پانی ہے وہ کسی اور کا تو نہیں آ رہا نا، لاہور کے جو آس پاس کے علاقوں میں پانی داخل ہوا یا جو آگے ہو رہا ہے. اب آپ سوچیں ذرا کہ یہ پانی کیسے کالا باغ ڈیم تک جائے گا. آگے آ جائیں، بیاس کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ادھر ہے ہی نہیں. ستلج جو ہے، ستلج کا جو پانی، اب ستلج میں بھی سیلاب ہے، پانی جب زیادہ آیا ہے انہوں نے چھوڑا ہے اور پانی اس طرف آ رہا ہے، تو یہ والا پانی یہاں سے اڑ کے جائے گا کالا باغ ڈیم کی طرف. اتنی مضحکہ خیز باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ خدا کی پناہ. ہمیشہ جو ہے وہ چھوٹے ڈیمز کی کسی نے بھی مخالفت نہیں کی، لیکن وہ ڈیمز بھی تمام صوبوں کی باہمی رضامندی سے ہی بننے چاہیے. اب اس میں جو بنیادی ترین نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ ہاں سندھ کا پانی جو ہے وہ کالا باغ ڈیم سے گزرے گا. آپ کو پتہ ہے کہ دریائے کابل جو ہے وہ بھی سندھ میں داخل ہو جاتا ہے اوپر، اور وہ یہاں سے گزرے گا اور یہ پھر آگے کی طرف جائے گا. اب بنیادی بات یہ ہے اس حوالے سے، جو واٹر فلو کے بڑے بڑے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں، میں تو ماہر نہیں ہوں، میں نے تو اس کو ایک طالب علم کے طور پہ اور ایک صحافی کے طور پہ مسلسل سٹڈی کیا، پڑھا، سمجھا. ادھر کے لوگوں کے موقف بھی سنے جو کہ پنجابی قوم پرستی کی بات کرتے والے لوگ ہیں، اور میں نے سندھ کے لوگوں کے بھی موقف ہمیشہ سنے، انہی سے سوچا سمجھا. میں کوئی ایکسپرٹ کسی بھی طور پہ نہیں ہوں، لیکن ریشنلٹی کی بنیاد پہ اگر آپ سن کے سمجھیں تو یہ بالکل فضول بات ہے، بالکل فضول ایگریمنٹ ہے کہ جی جو سیلاب کا پانی آیا تھا وہ ضائع ہو جاتا ہے تو ادھر ہم روک لیں گے. آپ بتائیں پلا، آپ نے جو سندھ کے اندر سیلاب، اگر صوبہ دریائے سندھ کی بھی آپ بات کریں کہ جو اوپر کے ایریاز میں سیلاب آ کے جہاں سے وہ انٹر ہو رہا ہے سندھ، یا وہ جو پہاڑی علاقے ہیں جو اس میں پھیل رہا ہے، وہ آپ کیسے انشور کریں گے کالا باغ ڈیم تک آئے؟ جب سیلاب ایک نیچرل فینومینن ہے، آتا ہے تو پھر آتا ہے سیلاب، اس کو بالکل اس کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ایک پراپر منصوبہ بندی کی ذریعے. لیکن اور وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم بھی اس منصوبہ بندی کے اندر شامل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ والی بات جو ہے، جو ضد ہے کہ ایک بہت بڑا ذخیرہ پانی کا وہاں پہ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہم کیا کریں گے، مقصد کیا ہوں گے، ان مقاصد کے اوپر جو پہلا مقصد تھا کہ سیلاب والا، وہ میں نے ڈسکس کر لیا. دوسرے پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ جب یہ واٹر کا فلو ہوتا ہے، پانی کا جو فلو ہوتا ہے، جب یہ میٹھا پانی جو کہ اوپر پہاڑوں سے آ رہا ہے تو جب یہ جا کے سمندر میں گرتا ہے تو یہ اپنے دباؤ سے سمندر کے پانی کو پیچھے دھکیلتا ہے. اب اس میں بہت سے نیچرل فینومینن ہیں. اب وہ اس دباؤ کی وجہ سے سمندر کا پانی واپس طرف نہیں آتا. جو ساحل سمندر ہے، اس کی پٹی ہے، اس کی ایک خاص آپ کہہ لیں ماہیت ہے، خاص طرح کی اس کی سٹرکچر ساخت ہے. اس تک جو ہے وہ سمندر کا کڑوا یا نمکین پانی بھی آ رہا ہے اور ادھر سے دریاؤں کا میٹھا پانی بھی آ رہا ہے، تو وہ ایک الگ ایک چیز ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے اس چیز کی. اب جب یہ پانی وہاں پہ مطلوبہ مقدار میں نہیں جاتا تو ایک زمین کے کٹاؤ کا عمل ہوتا ہے اور سمندر آگے کی طرف آتا ہے اور وہ ساحلی پٹی ختم ہوتی چلی جاتی ہے. میں صرف مختصر بات کروں گا ڈیٹا اور فیکٹس کی. کیا یہ بات غلط ہے کہ کم پانی جانے کی وجہ سے جو سندھ کے وہ ایریاز ہیں جس میں ٹھٹھا اور بدین کے علاقے شامل ہیں، وہاں پہ کوئی چند فٹ یا چند میٹر نہیں، تقریباً 80 سے 100 کلومیٹر زمین سمندر آگے تک آ گیا ہوا ہے کٹاؤ کے عمل کے ذریعے؟ کیا یہ بات جھوٹ ہے؟ کیا پانی ہم نے کم پچھلے ڈیکڈز میں دیا کہ نہیں دیا؟ یہ بنیادی سوال ہے. اگر نہیں دیا تو مطلب وہ ختم ہو رہا ہے نا آگے سے. یہ وہی والی بات ہے کہ آپ اپنے انگلی کے فائدے کے لیے اگلے کی وہ آپ بازو کاٹ رہے ہیں. حد ہو گئی بھائی، یہ پاکستانیت ہے؟ کیا سمندر ہمارا نہیں ہے اگر ہم پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟
کیا وہ ایریاز ہمارے نہیں ہیں اگر ہم پاکستانی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ مطلب آپ چاہتے ہیں کہ وہ ختم ہو جائے بالکل ہی؟ یہ عجیب بات ہے، عجیب سوچ ہے. اگر بالکل صحیح بات ہے کہ اگر کوئی ایگریکلچر کے لیے کوئی نہریں نکلیں گی تو ادھر زمینوں کا فائدہ ہوگا، لیکن کیا ان زمینوں کے فائدے کے لیے آگے ہم وہ ختم کر دیں، وہ اس پورے علاقے کو ختم کر دیں، ایریا کو ختم کر دیں، سمندر بوز کر دیں ہر چیز کو؟ یہ عجیب سوچ ہے، عجیب منطق ہے، اس کی کوئی سمجھ ہی نہیں آتی. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب ایریگیشن ہوگی تو اس کا فائدہ ہوگا اس والے لوگوں کو، لیکن جو ادھر نقصان ہوگا، ہاں آپ یہ دلیل دے سکتے ہیں کہ بھائی جتنا پانی جانا ہے وہ ہم چھوڑیں گے، پھر ان کو ہم جو ہے وہ سیراب دیں گے. ارے بھائی میں بتا رہا ہوں کہ پہلے سے کم جا رہا ہے، ابھی تم مزید روکو گے. یہ عجیب عجیب ڈسکشن ہوتی ہے یہ والی. مطلب ایک ذہن میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے کہ اس چیز کے اوپر ایشو بنانا ہے، اختلاف پیدا کرنا ہے قوم کے درمیان اور ڈویژن پیدا کرنی ہے، اور ہم نے کبھی بھی چھوٹے چھوٹے ڈیم بنانے کی بات جو ہے وہ نہیں کرنی. ایک چیز ذہن میں وہ پوری طرح سے وہ ٹھونس دی جاتی ہے کہ یہ چیز ہم نے کرنی ہے. اب آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ جو مطلب میٹھا پانی جاتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ ڈیلٹا جو ہے وہ ختم ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اس میں جو پانی آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ اوپر پہاڑوں سے، اس کے اندر ریت ہے، مٹی سوئل ہے، اس میں وہ پہاڑ کے وہ پتھروں والے ذرات ہیں، وہ سارا کچھ پتہ نہیں تلجٹ کہتے ہیں اس کو اردو میں. جب وہ جگہ جاتی ہے تو اس چیز کی وہ جو ساحلی پٹی ہے اس کو ضرورت ہے، ایک پورا اس کے برقرار رہنے کے لیے وہ چیز ضروری ہے. جب وہ نہیں جاتی تو سارا سسٹم، سارا ایکو سسٹم ہی تباہ ہو جاتا ہے. ایکو سسٹم سے مراد مطلب دیکھیں وہاں پہ آپ فرض کریں مینگرو کے جنگلات ہیں، اب وہ ایسے جنگلات ہیں جو وہاں پہ اس کو روکنے کے لیے اور اس ساحلی پٹی کے لیے ضروری ہیں. اب جب وہ اور ان کا کیا نیچرلی وہ ان کو نہ میٹھا پانی چاہیے نہ ان کو نمکین پانی چاہیے سمندر کا، ان کو نمکین پانی اور میٹھے پانی کا ملاپ چاہیے. یہ قدرت ہے، یہ فطرت ہے. فطرت کے خلاف آپ جب بھی چلیں گے، جہاں بھی چلیں گے، آپ اسلام آباد میں رہتے ہو، اسلام آباد کے رہائشی ہوں، تو آپ بڑے فلسفے تعمیرات کرنی ہے، گھر بنانی ہے، جو نیچرل فلو آ رہا ہے اوپر سے اس کو بند نہ کیا جائے، پانی خود بہتا جائے گا، آگے طرف جائے گا اور پھر کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور دوسروں کو نقصان ہو تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ نیچر کے اگینسٹ جائیں گے. مطلب یہ عجیب و غریب ایک سوچ ہے. اب اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو دریا کے بہاؤ میں کمی کی وجہ سے سمندر کا حجم بڑھتا نہیں ہے، لیکن چونکہ زمین پیچھے ہٹتی ہے کٹاؤ کی وجہ سے، سمندر کے آگے آنے، ڈیلٹا کے دھنسنے کی وجہ سے، تو سمندر جو ہے وہ آگے کی طرف آتا ہوا آپ کو لگتا ہے. تو یہ ایک حقیقت ہے. اور سب سے اہم بات اگر آپ اس چیز کو سمجھنا چاہیں کہ یہ دریا کا کٹاؤ اور ڈیلٹا کا ایریا ختم ہونا ہے کیا چیز ہے، آپ دنیا میں کسی بھی انٹرنیٹ کے اوپر جائیں، کسی جگہ پہ آپ اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کرنے کی کوشش کریں. آپ جب اس عمل کو سمجھیں گے کہیں پر بیٹھ کے بھی دنیا میں، تو وہ آپ کو اگر مثال دے گا تو پہلی مثال یہ دے گا کہ جو پاکستان کے اندر کوٹری کے نیچے دریائے سندھ کے پانی میں کمی آئی ہے، اس کی وجہ سے جو ٹھٹھا کے اور بدین کے علاقے جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں، اور اتنے کلومیٹر 80 سے لے کے 100 کلومیٹر تک ختم ہو چکے ہیں. پوری دنیا میں اس عمل کو سمجھانے کی مثال جو ہے وہ پاکستان ہے. آپ اندازہ کریں. لیکن گواہ سفید ہے، وہ آپ جہاں سے مرضی دلیلیں لے کے آ جائیں وہ نہیں. اس سے واقعتاً بھکر، لیا، مظفر گڑھ ملتان، بھاولپور، رحیم یار خان، سرگودا کے کچھ علاقوں کو جنگ میں، خصوصاً کے پی کے میں ڈیرہ اسماعیل خان کو، ان ایریاز کو پانی ملے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ان ایریاز کو اب پانی کیوں نہیں مل رہا؟ اب پانی کیوں نہیں مل رہا ان کو؟ یہ بھی ایک سوال ہے. کیا باقی دریا نہیں آ رہے؟ ان کا پانی کیوں نہیں یہاں تک دیا جاتا؟ خیر، اس کے اوپر بعد میں بات کی جا سکتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ پانی ملے گا، لیکن ان ایریاز کو پانی آپ دوسری جگہوں سے کیوں نہیں دے رہے؟ آپ ایک ایسی جگہ سے پانی دے کر جس سے پورا مطلب کے پی کے کو بھی اس کے اوپر اعتراض ہے، ان کا پورا ایکو سسٹم تباہ ہوتا ہے. جو آگے جو صوبہ سندھ کے اندر پانی نہیں جانا ہے اس کے اوپر آپ کہہ رہے جی ان کو بھی پانی ایکسٹرا ملے گا، پانی کا بہاؤ کنٹرول ہوگا. ارے وہ نہیں مان رہے، وہ کسی دلیل کی بنیاد پہ نہیں مان رہے. اگر آپ پاکستانی ہیں، سمندر ہم سب کا ہے، وہ سمندر کو، اس پورے ایریا کو، علاقے کو بچانے کی، پاکستان کو بچانے کی بات کر رہے ہیں، ساحلی پٹی کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. کر لیں کیلکولیشن کس چیز کا زیادہ فائدہ اور نقصان ہے. صرف ایک ضد اور ایک انا کے بغیر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر، اریگیشن کے حوالے سے جو بھی دلیلیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، جو کہتے تھے کہ ایک تو سیلابوں کا پانی روکے گا، جمع ہوگا، اور پھر وہ میں نے آپ کو بتا دیا کتنی فضول بات ہے. اریگیشن کے حوالے سے جن ایریاز میں ہوگا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اب رہ گیا پانی والا کہ جی اس سے بجلی بنے گی. اب بجلی والے معاملے پہ مطلب ہے کہ تمام پارٹیوں نے، یہ کسی ایک پارٹی کا قصور نہیں ہے،
تمام پارٹیوں نے اپنے اپنے وقت پہ مطلب ہے کہ جو جسے کہتے ہیں نا جہالت پھیلانا، وہ اس میں پورا پورا حق ادا کیا ہے. مجھے یاد ہے کہ آج سے 4-5 سال پہلے تک پی ٹی آئی کی ایک پوری پاکستان تحریک انصاف کی ایک پوری سوشل میڈیا ٹیم ہوتی تھی جو کالا باغ ڈیم کے جو ہے وہ فضائل بیان کیا کرتی تھی، اور ان فضائل میں سے ایک جو فضل یہ تھا کہ جی 2 روپے یونٹ بجلی ملے گی. آپ کبھی تحقیق کریں، کوئی اتنا مشکل بھی نہیں ہے، کوئی پڑھا لکھا بندہ بیٹھ کے تحقیق کر لے کہ بے شک دنیا بھر میں جو آبی وسائل سے بجلی بنتی ہے وہ دوسرے طریقوں سے بنائی گئی بجلی سے سستی ہوتی ہے، اور انرجی ہماری ضرورت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا واقعی یہ 2 روپے یونٹ ابھی حساب لگا کے دیکھیں آپ کہ اس کے پیسوں میں اور دوسرے طریقے سے بنائی گئی بجلی کے پیسوں میں فرق کتنا ہے. پہلی بات تو یہ ہے اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ پہ جو فنانسنگ ہونی ہے اور جو آپ نے قوم نے اگلے مطلب 100 سال ادا کرنا ہے، اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں نا. جو آپ اس وقت بجلی بنانے کی بات کر رہے ہیں اور اس سے بجلی بنے گی اور اتنی بنے گی، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں میکسیمم 2 سے 2,500 میگا واٹ بجلی آپ کے 2 دوسرے پلانٹ لگ کے اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے. اور آپ اگر طریقے سے چلیں، آپ ایسے وسائل استعمال کریں جس طرح کے گیس ہے، اور آپ اس سے بالکل ایک اچھے نرخ پہ بجلی بنا سکتے ہیں. صرف لوگوں کو بیوقوف بنایا جاتا ہے اس طرح کے فگرز پیش کر کے. خیال رکھیے گا، بعض لوگ اس کو کنفیوز کریں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہائیڈرو سے بننے والی بجلی نسبتاً سستی ہوتی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ اس سے پورے پاکستان کی بجلی کے مسائل حل ہو جائیں گے. بھائی ایسی بات نہیں ہے. کالا باغ ڈیم کی کیپیسٹی آپ 2-2,500 سے بڑھا کے 3,000 تک لے جائیں گے، اس سے اوپر نہیں لے جا سکتے. بھائی لوگ بیوقوف بناتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر اس سے کوئی 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہو، میں تو پھر بھی صاف ظاہر کہ سب لوگوں کے اتفاق رائے کی بات کروں گا، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. لوگ بیوقوف بناتے ہیں صرف ایک دلیل دینے کے لیے. ساؤتھ کے لوگوں کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہوتا ہے پنجاب میں خصوصاً، اور میں اس پہ کبھی تفصیل سے بات بعد میں کروں گا، لیکن اتنا بتا دوں آپ کو کہ ان کو اتنی سمجھ ہے، اتنے بیوقوف نہیں ہیں بھاولپور میں رہنے والے لوگ یا مظفر گڑھ میں رہنے والے لوگ کہ ان کو پچھلی کئی دہائیوں سے آپ نے ان کا پانی کا حصہ نہیں دیا. تو اب اگر آپ یہ شوشے چھوڑ رہے ہیں، اور اگر آپ سنسیئر ہیں بھی صحیح تو اس لیے سنسیئر ہیں کہ SIFC کے ذریعے آپ نے پرائیویٹ کمپنیاں بنا کے اپنے جرنیلوں کو وہاں پہ زمینیں دے دی ہیں، پورا ریگستان دے دیا ہے، تمام علاقوں میں زمینیں آپ نے لے لی ہیں. تو اب آپ کو جو ہے وہ پانی یہاں سے لے کے جانا ہے. یہ 6 کنال والا یہی مسئلہ ہے. جو آپ یہاں پہ چولستان میں جو کنال بنا رہے تھے نا، وہ آپ کا یہی منصوبہ تھا. پاکستان کو کمزور کرنے کے منصوبے چھوڑ دیں، اقتدار کے تسلسل کی باتیں چھوڑ دیں، پاکستان کی بات کریں، پاکستانیت کی بات کریں. کوئی ڈیم کے خلاف نہیں ہے. ڈیم چھوٹے چھوٹے ڈیم مختلف جگہوں پہ بنائیں. جن ممالک میں کی مثالیں دیتے ہیں بڑے ڈیم بنانے کی، ان کی واٹر مینجمنٹ اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر اس کی ضرورت ہے، وہ بالکل بنا سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں. ہمارے ہاں یہ والا منصوبہ کسی طور پہ بھی قابل عمل نہیں ہے، صرف ایک تفریق پیدا کرنے، مزید نفرتیں پھیلانے کی بات ہے. اگر آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو ساری اکائیوں کو مل کے آگے چلنا ہے. ہمیں یہ رویہ چھوڑنا ہے کہ ہمارا فوجی افسر بیٹھ کے KPK کے اندر اگر کوئی وسائل کی اور پانی کی تقسیم کی بات کرے یا اپنے معدنی وسائل کی بات کرے، اور کوئی جرنیل وہاں بیٹھ کے کہے کہ یہ مسائل آپ اپنی ماں کے جہیز میں نہیں لے کے آئے. معذرت کے ساتھ یہ میں اپنی طرف سے الفاظ نہیں استعمال کر رہا. اسی پاکستان آرمی کے اس وقت حاضر سروس جرنیل یہ بات کر چکے ہوئے ہیں کہ KPK جو پشتون لوگ سوال کر رہے ہیں تو اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کوئی اپنی جو وسائل ہیں یا یہ جو دریا ہیں یہ کوئی اپنی ماں کے جہیز میں نہیں لے کے آیا. یہ رویہ ہمیں ترک کرنا ہوگا. یہ بنیادی مسئلہ ہے. ہمیں اقتدار کی ہوس کے لیے ہر کسی کو مطلب نشانہ بنانا، پولیٹیشن کو نشانہ بنانا، صحافیوں کو نشانہ بنانا کہ صرف اقتدار کا جو ہے وہ تسلسل جو ہے وہ رہے، اس کو چھوڑنا ہوگا. پاکستان کا سوچنا ہوگا، اور منفیت پر مبنی یہ والی باتیں، جذباتیت اور غلط حقائق جو ہے وہ قوم کے سامنے نہیں پیش کرنے ہوں گے. جنرل عاصم منیر کی یہ کوشش کہ وہ کالا باغ ڈیم کا شوشہ چھوڑ کے لوگوں کو بیوقوف بنا سکیں گے، میرا خیال ہے یہ ناکام ہوگی. اور جو بھی چیزیں آگے چلنی ہیں ہمیں پازیٹیو اور مثبت سوچنا چاہیے کہ خدا کرے کہ قانون کی حکمرانی ہو اور پاکستان فوج کے اندر جو ڈسپلن ہے وہ قائم رہے. سب جرنیل جو ہیں وہ اہل ہیں. غلط ضرور ہے ادارے کی، بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن ڈسپلن قائم کرنے کے لیے آرمی چیف کا 3 سال بعد گھر جانا ضروری ہوتا ہے، اور اس کے لیے کوئی بھی آپ شوشہ چھوڑیں وہ کبھی کام نہیں آئے گا. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.